للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اور کون ہے یرغب جو منہ پھیرے گا عن ملت ابراہیم ابراہیم کے دین سے، الا مگر من جس نے سفیہ احمق بنا لی نفسہ اپنی ذات کو، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک اصطفیناہ ہم نے چن لیا اسے فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین ضرور ان میں سے ہے جو نیک لوگ ہیں، یعنی کہ جو بندہ سلف و صالحین کے دین کو چنتا ہے، اپنی ذات کو احمقہ طور پر نہیں بناتا، تو وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں میں سے ہے۔ اذ قال جب کہا لہو اس کے لیے ربو اس کے رب نے اسلم فرما برداری کر، قال عرض کی اسلمت میں نے فرما برداری کی لرب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والوں کے لیے۔ ووصی اور وصیت کی بہا اس کے ساتھ ابراہیم نے بنیہ اپنے بیٹوں کو، بنیہ اپنے بنیہ اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا لکم الدین تمہارے لیے دین اسلام، فلا تموتن تو تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم اور تم ہو مسلمان، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تب مرنا، اس کے علاوہ تم نہ مرنا۔ ام کنتم کیا تم تھے شہداء حاضر، اذ جب قریب آئی یعقوب کو الموت موت، اذ قال کہا انہوں نے لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعد میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہ واحدا جو کہ ایک معبود ہے، ونحن اور ہم اس کے لیے مسلمون اطاعت کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں۔ تلک وہ امۃ ایک امت ہے، قد تحقیق خلت گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما وہ جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبت وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ ما قالوا وقالوا اور انہوں نے کہا، کونوا تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے، قل تم کہو، بل بلکہ ملت ابراہیم ابراہیم کا دین، ابراہیم کے دین، حنیفاً جو کہ باطل سے جدا اور حق کے ساتھ ہے، حنیفاً حق کے ساتھ ہے اور باطل سے جدا ہے، حنیفاً حق کی طرف مائل ہے، ہر باطل سے جدا ہے، وما کان اور وہ نہ تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، قولو تم کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ کو، والعیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا نبیون انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کر کے، یعنی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے درجوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ تیسرے پارے میں کے شروع میں
بتایا جائے گا، مگر نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے فرق ہے، بعض سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار رہیں گے، گردن رکھیں گے، فرما بردار رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، اور کل سے یہ آگے آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، آگے جو آپ نے مصادر کی گردانیں نکال کر آنی ہیں وہ یوف واوی اور معموز الفا سے استعمال ہوتے ہیں، دلیلیں بھی کرتے ہوں گے آپ۔ آگے الاوبو سفر سے واپس ہونا، یہ نصر ینصر کے باب ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ آبا یا اوبو سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ الاودو بھاری لگنا، الاوسو دینا، الاوفو فاسد کرنا، الاوکو اوپر سے جھانکنا، الاوم شدت کی پیاس لگنا، الاون اپنی جان پر نرمی کرنا، یہ اتنا آپ نے کرنا ہے۔ اور تجوید کا بھی آپ نے کیا ہوگا، آگے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم و تجوید کا ثبوت، یعنی کہ علم و تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن سے بھی آیا ثابت ہے کہ نہیں، تو قرآن پاک کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھیک ہے۔ ترتیل کا معنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تجوید الحروفی و معرفت الوقوفی، ترتیب حروف کو عمدگی سے ادا کرنا اور وقف کی جگہ کو پہچاننا، اس سے اور الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یعنی کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیں اس کی تلاوت کریں، یعنی کہ جیسا اس کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تفسیر جلالین میں اس کی آیت کے تحت ہے ای یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ اسے ایسے پڑھیں جس طرح رب تعالیٰ نے اسے نازل کیا۔ آگے بعض حدیث پاک ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے اسی طرح ایک اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی کہ قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آواز میں پڑھو۔ آگے علم تجوید کے بارے میں امام جزری علیہ رحمہ کے اشعار ہیں، یہ سارے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ آگے تصحیح حروف فرض عین اور تجوید کا انکار یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ دلائل ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح سے آگے چوتھے سبق میں قرآن پاک کو خوش آوازی سے پڑھنے کی کیا کیا اہمیت ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، یہ سارے آپ نے کیا کرنے ہیں، پڑھ لینے، جس میں بعض رسول کی حدیث پاک ہیں، جس طرح کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی کہ کچھ آواز سے پڑھو۔ اس طرح لکل شیء حلیۃ و حلیۃ القرآن حسن الصوت، ہر چیز کے لیے زیور اور قرآن پاک کا جو زیور ہے وہ خوبصورت آواز ہے۔ آگے فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کر کے پڑھو، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ آگے لیس منا من لم یتوین بالقرآن، قرآن مجید کو خوش آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے قرآن پاک کے خوشبودار کچھ مدنی پھول ہیں اچھے اچھے، یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ آگے انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم اصطلاحات ضروریہ سے ہم پڑھیں گے، جو اصطلاحات ضروریہ ہیں جنہیں یاد رکھنا پتہ ہونا چاہیے ہمیں، ان کے بارے میں زبانی یاد ہونی چاہیے، وہ ہم کل سے انشاءاللہ عز و جل شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ بڑا سنو